تم قلعے کا محاصرہ کیے رکھو، کبھی بھی تم ہمارے شہر کو فتح نہیں کر سکتے۔ تو نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ہم نے اپنی اسلامی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ اگر اس کو فتح کرے گا تو ایک ہی بندہ کرے گا۔ عبیدہ بن جراح کہنے لگے بتاؤ وہ کون ہے؟ کہنے لگے اس کا نام عمر ہوگا، ایک بندہ کرے گا جس کا نام عمر۔ جب یہ نام لینے کی دیر تھی چیخ پڑا سارا لشکر کہ تکبیر کے نعرے، اور عبیدہ بن جراح کہنے لگے الحمدللہ فتحنا البلد، الحمدللہ ہم نے شہر فتح کر دیا ہے، ہم نے فتح کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے کیسے فتح کر دیا؟ کہنے لگے عمر ہمارا امیر المومنین ہے، آپ نے جن کا نام لیا وہ ہمارا امیر المومنین ہے۔ نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے جب تک ہم دیکھیں گے نہیں، اس کی شکل ایسی ہے، پورا نقشہ بیان کر دیا۔ جب نقشہ بیان کیا عبیدہ بن جراح نے اپنے لشکر میں جس شخصیت کی شباہت شکل و صورت فاروق اعظم کے مشابہ تھی اس کو بھیجا کہ یہ ہے، دیکھ لو جو تم نے اوصاف بیان کی۔ وہ دیکھنے کے بعد خوب غور کرنے کے بعد کہنے لگے ہاں مسلمانوں اللہ کی قسم ہے یہ عمر کے مشابہ ضرور ہے مگر عمر نہیں ہے، یہ عمر نہیں ہے۔ اگر عمر آ جائے ہم لڑائی کیے بغیر چابیاں اپنے ہاتھوں سے حوالے کر دیں گے شہر کی، بیت المقدس کی۔ بات جب نہ بنی خط لکھا ابو عبیدہ بن جراح نے کہ امیر المومنین آپ تشریف لائیں، قربان جاؤں امیر المومنین جا رہے ہیں، یہ نہیں لشکر ہے فوج آگے اور پیچھے نہیں، اکیلے خود غلام بھی ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں یار بہادری کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، لڑے ہیں پوری دنیا سے 22 لاکھ مربع میل، 4000 سے زیادہ شہروں کو فتح کیا ہے، پوری دنیا کفر سے دشمنی مول لیے ہوئے ہیں اور چلتے ہیں تو تنے تنہا۔ وہ دلیری کی بھی کوئی حد ہے، چلتے ہیں ساتھ غلام ہے، غلام سے کہتے ہیں یاد رکھنا اتنے میل میں چلوں گا پیدل تو سوار، پھر جب میرا وقت آئے گا پھر میں سوار آپ پیدل چلو۔ کہنے لگے جی امیر المومنین میں نوکر غلام، کہنے لگے نہیں ایسے ہی ہوگا۔ چلتے گئے، وہاں استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں، وہ پادری بھی آئے ہوئے ہیں اہل کتاب کے۔ فاروق اعظم اللہ کی شان جب جگہ قریب آ گئی تو نمبر غلام کا آ گیا سوار ہونے کا۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین دیکھیے سامنے لوگ بھی نظر آ رہے ہیں، اب تو آپ بیٹھ جائیں میں پیدل جاؤں۔ کہنے لگے نہیں وعدے پر پابند رہیں گے، وعدے پر پابند۔ غلام اوپر ہے، فاروق اعظم مہار پکڑے آگے جا رہے ہیں، جو ہی مسلمان دیکھتے ہیں چیختے ہیں جا عمر جا امیر المومنین، عمر آ گئے عمر آ گئے۔ پادریوں نے سوار کے اوپر نظریں ٹکائی ہوئی ہیں، نظریں ٹکانے کے بعد کہنے لگے مسلمانوں خوش نہ ہو، جو سوار ہے یہ عمر نہیں ہے، یہ کوئی اور عمر ہوگا، جو ہماری کتابوں میں عمر ہے یہ وہ عمر نہیں ہے۔ عبیدہ بن جراح کہنے لگے اللہ کے بندو عمر وہ نہیں جو سوار ہے، عمر تو وہ ہے جو پیدل آ رہا ہے، عمر وہ ہے امیر المومنین۔ جب دیکھا پیدل آتے ہوئے تو وہ بھی چیخ کے کہنے لگے ہاں نعم یہ وہی ہے، یہ وہی ہے عمر۔ شاندار استقبال ہوا، چابیاں اپنے ہاتھوں سے لا کے پیش کرتے ہیں، جزیے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بیت المقدس میں بلال حبشی سے فرمائش کی جاتی ہے آج آذان تو دے دینا، آذان دی جاتی ہے۔ پادری زور کی نماز کا وقت ہوتا ہے، پادریوں نے اپنی عبادت گاہ کھولی کہ آپ نماز پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں عبادت اپنی۔ فاروق اعظم نے اس وجہ سے اس میں نماز نہیں پڑھی کہ آئندہ کے لیے یہ ایک دلیل بن جائے گی
اب باہر آئے، آپ نے الگ جگہ نماز پڑھی۔ یہ ہے تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی۔ پولیس کا محکمہ قائم کیا، اس سے پہلے کوئی تصور نہیں تھا۔ بیت المال کا محکمہ قائم کیا ہے، صوبے بنائے ہیں، صوبوں پہ گورنر بنائے ہیں، امراء مقرر کیے۔ یہ آپ کی تقسیم تھی۔ خود ایسے، اور رات کو مدینے کی گلیوں میں امیر المومنین تنہا گشت بھی کر رہے ہیں، مدینۃ الرسول میں گشت کر رہے ہیں۔ پتہ ہے؟ سنا دوں؟ وقت نہیں ہے جی، پھر سن لیجئے۔ گشت کرتے ہیں، رات کو چکر لگا رہے ہیں باہر، دیکھتے ہیں ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ آپ نے فوراً دروازے کی اور سے دیکھا، صحن میں ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، کوئی عورت آگ جلا رہی ہے۔ فاروق اعظم نے دروازے پہ دستک دی، عورت آئی، فرمایا بہن کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگی میرے معصوم بچے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، یہ بھوک کی وجہ سے بلبلا کے رو رہے ہیں۔ فرمایا بہن تو پھر آپ نے چولہے پہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگی او اللہ کے بندے، چولہے پر جو آگ جل رہی ہے یہ صرف پانی ہے، بچوں کو دلاسا دینے کے لیے کہ آپ چپ کر جائیں، کوئی چیز پک رہی ہے، پکنے کے لیے کچھ نہیں، صرف پانی ابل رہا ہے۔ یہ تو بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے۔ اور پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ کہنے لگی اللہ بیننا و بین عمر، اللہ ہمارے اور عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ بیننا و بین عمر، جب یہ جملہ کہا فاروق اعظم کہنے لگے او بہن آپ کو، عمر بیچارے کو آپ کی تکلیف کا کیا پتہ ہے؟ تو پتہ کیا کہنے لگی عورت؟ کہنے لگی یتولا امرنا ویغفل عنا، حاکم ہمارا بنتا ہے اور ہماری تکلیفوں سے بے خبر رہتا ہے، خلیفہ بنتا ہے اور ہماری ضروریات سے بے خبر ہے۔ فاروق اعظم نے کہا ٹھہر جاؤ، نکلتے ہیں، فوراً بیت المال کے چوکیدار کو جگایا، خادم اسلم نام ہے، اٹھیے، سامان تیار کیا، خوراک، گندم، گھی، آٹا، کچھ چیزیں ایسی تیار کی اور اٹھانے لگے۔ خادم کہنے لگا میں اٹھاؤں گا، کہنے لگے آج تو اٹھائے گا، کل قیامت کے دن بوجھ کون اٹھائے گا؟ مجھے اٹھانے دیجئے اپنا بوجھ۔ آپ خود اٹھاتے ہیں، خادم ساتھ چل رہا ہے، چلتے جلدی سے، آگ جل رہی تھی، اسے جلانا شروع کر دیا، چونکہ لکڑیاں ہری تھی، آگ جل نہیں پا رہی تھی، خود آپ پھونکے مار مار کے آگ جلاتے ہیں۔ گھی ڈالا ہنڈی میں، آٹا ڈالا، کچھ حریرہ سا تیار کیا نرم، اور آپ آگ پھونکتے ہیں۔ اسلم کہتے ہیں میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ عمر کی داڑھی سے دھواں نکلتا ہے اور راکھ اڑ اڑ کے آپ کی داڑھی پہ آ کے لگتی ہے، یوں داڑھی پکڑ کے کہتے ہیں آج کا دھواں برداشت کر لے ورنہ کل جہنم کی آگ بڑی سخت ہے۔ خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔ پھر حریرہ تیار کیا، بچوں کو بٹھایا اس عورت کے، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں، ایک ایک کے منہ میں وہ خوراک ڈالی۔ جب وہ کھا کے سیر ہو گئے، فاروق اعظم دور بیٹھے رہے، کافی دیر تک ان بچوں کو دیکھتے رہے، جب تک بیٹھ کے بچے کھیلنے لگے فاروق اعظم اٹھ کے آنے لگے۔ پتہ ہے ایک جملہ آپ کو یہاں عورت کا سنا ہے، جب اور آنے لگے عورت کیا کہتی ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا عورت آج چند دنوں کی یہ خوراک ہے، جب بھی ختم ہوگا، ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ اگلی خوراک آ جایا کرے گی آئندہ۔
عورت دعا دیتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ انت اولا بہذا الامر من امیر المومنین، او نیک سیرت فرشتہ بن کے آنے والے انسان، خلافت کا حقدار عمر سے تو زیادہ ہے۔ عورت کہتی ہے خلافت کا حقدار تو ہے، تیرے جیسا بندہ خلیفہ ہونا چاہیے، پھر بھی اپنا تعارف نہیں کروایا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں او عورت، کل جب تو امیر المومنین کے پاس آئے گی اس عاجز کو بھی وہاں پائے گی۔ اسلم کہتے واپسی پر میں نے ایک جملہ پوچھا، میں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کھانا تو دے کے تیار کر کے آ گئے، کافی دیر تک آپ بیٹھے دیکھتے کیوں رہے؟ کہنے لگے او خادم، میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا تو پھر میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ ان کو ہنستے کھیلتے بغیر میں اٹھ کے چلا جاؤں۔ پھر جب میں نے ان کو مسکراتا ہوا دیکھا میں تب وہاں سے اٹھ کے گیا۔ میرے دوست، میرا یار، یہ عظیم ہستیاں ہیں۔ کیا حاکم وقت ان کے واقعات پڑھے تو اس کو کوئی احساس پیدا ہو؟ کیا مسلمان حکمران ان لوگوں کا تذکرہ سنیں تو ان کو پتہ چلے کہ حاکم کیسا درد دل رکھتا ہے۔ آپ مدینہ سے باہر چلے گئے، ایک بوڑھیا عورت لگی ہوئی ہے، فاروق اعظم پہنچتے ہیں، بوڑھیا اتنے جلال میں ہے، پتہ ہے کیا کہتی کل قیامت کا دن آئے گا، میں عمر کے گریبان سے پکڑوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گی۔ فاروق اعظم دہک اٹھے، کہنے لگے او بڑھیا، عمر بیچارے کو کیا خبر ہے، اتنا تیرا گھر فاصلے پر ہے؟ کہتی ہے وہ بادشاہی کیا جو قریب کے لوگوں کی تو خبرگیری کرے اور دور کا نہ پوچھے، اگرچہ میں دور رہتی ہوں۔ فاروق اعظم نے تعارف کرائے بغیر کہا اماں جان دیکھیے عمر بیچارہ مصروف ہے، جہاد ہیں، میدان کارزار ہیں، اگر میں عمر کی جگہ آپ کو کچھ دے کے راضی نامہ کر لوں تو کیا آپ معاف کر دیں گی؟ بوڑھیا کہتی او جوان تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ کہتے واللہ میں مذاق نہیں کرتا ہوں، سچ کہتا ہوں۔ بوڑھیا سے مذاکرات جاری ہیں، صلح ہو رہا، معاہدہ ہوتے ہوتے 25 دینار پہ بوڑھیا راضی ہو گئی، 25 دینار پہ بوڑھیا راضی ہو گئی۔ امیر المومنین نے 25 دینار اس کو دیے، گفتگو جیسے ہی 25 دینار دیے کہا اماں وعدہ کر کہ میں نے عمر کو معاف کر دیا، کر اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ تو نہیں کرے گی نا، کل تو گریبان نہیں تھامے گی میرا، سچ بتا۔ عورت کہتی ہے میں نے معاف کر دیا، کہتے نہیں لکھ کر دو۔ ابھی معاہدہ تحریر ہونے لگا کہ اوپر سے عبداللہ ابن مسعود اور علی المرتضیٰ آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا فاروق اعظم لگے ہیں کچھ تحریر کرتے ہیں تو ایک دم کہنے لگے امیر المومنین آپ کیا کرتے ہیں؟ بس جب بوڑھیا نے امیر المومنین کا لفظ سنا تو بوڑھیا تو ڈر گئی، عمر کا دبدبہ تو ویسے بھی تھا، عورت ڈر گئی۔ فاروق اعظم کہنے لگے اماں ڈریے نہیں، جو بات ہے بات وہی رہے گی، بات وہی رہے گی، اب میرا تیرا راضی نامہ ہو گیا ہے۔ فرمایا میں نے بڑھیا سے صلح کر لی ہے 25 دینار پہ، علی عبداللہ ابن مسعود آپ دونوں بھی یہاں دستخط ثبت کر دیں، آپ کی گواہی بھی پڑ جائے۔ واہ عمر، بندہ کبھی کبھی غور کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یہ کام تو بڑا کوئی ویلا جب بندہ ہوئے پھردہ ہوئے، کیا خیال ہے؟ نہیں ویلے نہیں، یہ ان کے دل میں درد تھا۔ کیا تھا؟ درد تھا۔ جب آپ خلافت کے کام میں مصروف ہوتے تو چراغ جل رہا ہوتا تھا، اور جب خلافت کا کام ختم کرتے تو اسے بند کر کے دوسرا چراغ لگا لیتے گھر کا۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اپنا چراغ مستقل جلاؤں اور
دوسرا بند اس لیے کر دیا ہے کہ جب تک کار خلافت میں مصروف ہوں گا تو خلافت کے پیسے لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا۔ جب میرا کام ختم تو خلافت کے پیسوں سے بلنے والا جلنے والا دیا بھی بجھا دیا۔ کیا میرا دوست کوئی ایسا بندہ ہے کہ میں سرکاری گاڑی استعمال کر رہا ہوں، میں سرکاری کوٹھی استعمال کر رہا ہوں، میں سرکاری پیٹرول لے رہا ہوں، میں سرکاری اخراجات لے رہا ہوں، کس بے دریغ طریقے سے ان کو اڑایا جاتا ہے؟ کیا ہے کسی میں یہ درد؟ کیا کسی کو یہ فکر ہے کہ میں نے کل پیش ہونا ہے؟ عمر اگر 25 دینار پہ ایک بڑھیا سے راضی نامہ کرتے ہیں، خدا جانے میرے دور کے حاکموں، اس دور کے مسلمان حکمرانوں، کل میدان محشر میں آؤ گے، خدا جانے تمہاری گردنوں میں کتنے کتنے مظلوموں کا خون پڑا ہوگا، کتنے مظلوموں کا قتل کا فیصلہ ہوگا، کتنے یتیموں اور بیواؤں کا کہ آنسو ہوں گے۔ آج تو کوئی پوچھ نہیں سکتا، کل جواب دینا پڑے گا۔ ان ہستیوں کا تذکرہ اس لیے میں کرتا ہوں۔ انشاءاللہ وقت نے اجازت دی تو اگلے جمعے بھی جاری رکھوں گا، یہ موضوع انشاءاللہ جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے جمعے کے بعد اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کو تاریخ کی عظیم ہستی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا باب بھی کھولوں گا انشاءاللہ۔ آپ حیران رہیں گے کہ اللہ نے محمد عربی کو یار دیے تھے تو کتنے کمال والے دیے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔